السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سے پہلے دعوت کا جو سبق تھا ہم نے اس کا آدھا حصہ پڑھ لیا تھا۔ اب ہم نے صفحہ نمبر 14 پر ایک آخری جو پیراگراف رہ گیا تھا ہم نے اسے چھوڑ دیا تھا تاکہ ہم لوگ کیا کریں، آگے بڑھیں۔ اب اسی کو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، آگے بڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا اس کے اندر بتایا گیا تھا۔ رات کو دعوت تھی، سارے مہمان دو زانوں بیٹھے، بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ٹھگوں کا گروپ ہے۔ کس کا گروپ محسوس ہوتا تھا؟ ٹھگوں کا، یعنی ایسے ہی سارے بیٹھے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سارے لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم سب بھی بیٹھ گئے۔ ایک بڑی سینی میں بریانی کا احرام مصر بنا ہوا تھا۔ بریانی کا احرام مصر، اب احرام مصر بولے تو کیسا؟ اس طرح سے جو مخروط نما جو پہاڑ کی شکل کا ہوتا ہے، یعنی اسے اونچائی پہ اس طرح سے پورا چاول اور گوشت وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ احرام مصر بنا ہوا تھا جس کے اوپر ایک دیگچی شوربے کی انڈیل دی گئی۔ اب وہ تو تھی لیکن اسی کے ساتھ شوربہ بولے تو عام طور پہ جو ہم لوگ بمبئی کے زمانے رسہ بولتے ہیں نا، شوربہ، پانی کے اندر جو سالن، پتلا سالن ہوتا ہے اس کا شوربہ، پورا انڈیل دیا گیا۔ لوگ سینی پر ٹوٹ پڑے۔ کیا ہوا؟ لوگ سینی پر ٹوٹ پڑے، یعنی لوگ کھانا پینا سٹارٹ کر دیا لوگوں نے، اور براہ راست دستے بدہن ہو گئے، ہے نا، دستے بدہن ہو گئے، ہے نا۔ اب یہ لفظ سنیے، دستے بدہن، ہے نا، یعنی کیا ہوا؟ دست کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، ہے نا، اور دہن ہوتا ہے عام طور پہ منہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ لوگوں نے کھانا پینا ڈائریکٹلی شروع کر دیا، ہاتھوں کا اور منہ کا ڈائریکٹلی کام شروع ہو گیا۔ ہمارے دوست چپ چاپ بیٹھے رہے۔ میزبان تو انہیں دیکھ کر خاموش رہے، لیکن ایک بزرگ جن کی داڑھی چاولوں کی مالا بن گئی تھی اور شوربہ گنگا جمنی خطاب کی بہار دکھا رہا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ جس طرح سے لوٹ مار کے کھانا ہو رہا تھا وہ دیکھ کر یہ لوگ، یہ مصنف اور ان کے جو دوست تھے وہ کیا ہو گئے، ایک جگہ بیٹھے رہے۔ وہ لوگ کھانا اسٹارٹ نہیں کیا، لیکن ایک بزرگ تھے جن کی داڑھی چاولوں کی مالا بن گئی، یعنی ایسے کھا رہے تھے کہ ان کی داڑھی میں پورا چاول لگا ہوا تھا، اور شوربہ جو تھا، شوربہ گنگا جمنی خطاب کی بہار دکھا رہا تھا، اور جو اس کے اندر کا جو پتلا سالن تھا، ہے نا، تو وہ ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا۔ کاپ سے سر اٹھائے بغیر بولے، ہے نا، ان کا جو چہرہ تھا وہ کھانے کی طرح بھی تھا، سر اٹھائے بغیر بولے۔ کاپ عام طور پہ کہتے ہیں پیالی کو، یا ایک پلیٹ ہوتی ہے اسے کاپ کہتے ہیں۔ کاپ سے سر اٹھائے بغیر بولے، کھاؤ سیٹ کھاؤ، نہیں تو ایک بندے کا مال ضائع ہوگا، ہے نا، کہ کھا لو ورنہ کیا ہوگا، ایک آدمی کا، ایک شخص جو جتنا کھاتا ہے اس کا مال ضائع ہو جائے گا۔ دوست بولے بالکل درست، لیکن دوسرے کی جان بھی تو ضائع ہوگی۔ لیکن جس انداز میں یہاں پہ کھانا ہو رہا تھا تو ایسا تو لگ رہا تھا کہ بھائی مار کاٹ ہو جائے گی کھانے کے لیے آگے۔ وہاں کے زمانے قیام ہی میں ایک اور جگہ سے دعوت نامہ آیا، یعنی جہاں پہ مصنف کی پوسٹنگ تھی تو وہاں کی بات کر رہے ہیں۔ ایک جگہ سے دعوت نامہ آیا، ہمارے میزبان وہاں کے معزز اور دولت مند ترین لوگوں میں سے تھے، یعنی جو میزبان تھے جنہوں نے دعوت دی تھی ان کا گھر کیسے، وہ کیا کیسے تھے، بہت پیسے والے تھے۔ ہاں، ہم ڈرائنگ روم میں پہنچے تو دن کو تارے نظر آنے لگے۔ کیا ہو گیا؟ دن کو تارے نظر آنے لگے۔ ایسی خوبصورت، قیمتی، پرتکلف اور نایاب چیزیں ایک ساتھ کب دیکھنا نصیب ہوتی تھیں۔ البتہ ان کا تذکرہ سنایا تلش میں ہو شربا میں پڑا، سنا یا تلش میں ہو شربا میں پڑا تھا، اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ یعنی ایک ایسے امیر ترین شخص کے یہاں پہ گئے تھے کہ جہاں پہ کھانے اور کھانے کی رونقیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی یہ تو زندگی میں ایسا کھانا میں نصیب نہیں ہوا، بلکہ اس کا تذکرہ تو تلش میں ہو شربا، ایک کہانی ہے بہت بڑی، ہے نا، جادو کی، اور اس کے اندر جادو کے قصے، بڑی دلچسپ کہانی کی کتاب ہے تلش میں ہو شربا۔ تو کئی ساری اس کی جلدیں ہیں، ایڈیشنز ہیں، یعنی ایک کتاب میں بلکہ نہیں، کئی ساری کتابوں میں۔ تو
اس میں پڑھ کے ایسا لگا کہ جیسے یہ کھانا ویسا ہی لگ رہا تھا جیسے ہم نے طلسم ہوش ربا میں کتاب میں پڑھا تھا۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ کھانا ایسے یونیفارم یا لباس فاخرہ یا ملبوسات عروسی میں لایا جاتا، یعنی اب یہاں پہ لباس فاخرہ، فاخر سے بنا ہے، فاخرہ یعنی جس کو پہنتے ہی آدمی فخر محسوس کرے، ایسے لباس پہنے ہوئے جو کھانا کھلانے کے لیے جو سینیاں تھی، رکابیں تھی، جو تھال وغیرہ تھا، اس کو ان لباسوں سے اس طرح سے ڈھک کے لایا جا رہا تھا۔ لباس فاخرہ یا ملبوسات عروسی کہتے ہیں کہ ایسا لباس جو دلہن پہنتی ہے، عروس یعنی دلہن، عروسی یعنی دلہنوں والا جوڑا جس طرح سے ہوتا ہے، تو ایسے کھانوں کو ایسے ڈھک کے لایا جاتا رہا تھا۔ عروسی میں لایا جاتا کہ یہ طے کرنے میں دشواری ہوتی کہ ان پر حملہ کیا جائے یا ان کی عبادت کی جائے یا کھڑے ہو کر ترانہ گایا جائے۔ ہاں، اب یعنی اتنا زبردست یعنی ان کا کپڑے وغیرہ ڈھانک کے لائے جا رہے تھے کہ ان کو دیکھ کے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب حملہ کر دو کھانے پہ، ڈائریکٹ ٹوٹ پڑو یا پہلے سلامی دو یا تو اس کی عبادت کرو، کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ کس آلے سے کس چیز پر حملہ کیا جائے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہاں اتنے سارے کھانے پینے کے چمچے ہیں اور جو فورک ہوتا ہے وہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کاٹنے کے کھانے کے کام میں آتی ہے، تو ایسی چیز تھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس چیز کا کیا استعمال کیا جائے۔ اس لیے کہ جان لینے کے لیے تو آپ آزاد ہیں، یعنی جان لینے کے لیے آپ آزاد ہیں، جو آلہ چاہیے شوق سے استعمال کیجیے، لیکن کھانوں کے لیے مخصوص آلات مقرر ہیں۔ لیکن سب سے آسان جان لینا ہے، آپ جس سے چاہیں جسے مار دیں، ختم کر دیں سامنے والے کو، لیکن کھانا کھانے کے لیے آپ کو اس مخصوص آلے کے لیے، اس چمچ کی، اس فورک کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کھانے کے لیے استعمال کرو گے۔ جو آلہ چاہیے شوق سے استعمال کیجیے، لیکن کھانوں کے لیے مخصوص آلات مقرر ہیں۔ تیسری مصیبت یہ کہ جو کھانا پیش کیا جا رہا تھا اس کے دوسرے عزیز و اقارب نامعلوم کون اور تھے، جن کی عدم موجودگی میں کھانے کو ہاتھ لگانا بڑا گنوار پن ہوتا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ کھانے کے بارے میں اس کے دوسرے عزیز و اقارب نامعلوم کون اور تھے جن کی عدم موجودگی میں، یعنی جہاں پہ مصنف کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ سب چیز تو آ گئی، کھانا دیکھ کے دل بہت مچل رہا تھا، کھانے کے لیے بہت بےتاب تھے، لیکن کیا وہاں پہ مصیبت تھی کہ کھانا اتنا اچھا تو سامنے، لیکن یہ بھی تو معلوم پڑے کہ جس شخص نے ہمیں بلایا ہے کہ اور کوئی آنے والا ہے، اس کے لیے کوئی اور معزز شخص تو آنے والا تو نہیں ہے، ہاں، تاکہ ہم لوگ اس کو ان کے بڑے بڑے لوگوں کے آنے سے پہلے کھانا شروع کر دے تو ہماری بے عزتی نہ ہو۔ میزبان کو مسکرانے اور خام خواہ اخلاق برتنے سے فرصت کہاں کہ وہ کچھ بتائیں یا ہم پوچھ سکیں۔ اب جو میزبان تھے وہ مسکرا رہے تھے، السلام علیکم، ہاں وعلیکم، آئیے بیٹھیے، اس طرح سے ہنس رہے تھے، تو ان کی اتنی خوش اخلاقی دیکھ کے یعنی وہ اتنے بزی تھے کہ یعنی آدمی کو پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کہ بھائی کوئی آنے والا ہے یا شروع کریں کھانا۔ بہروں کو دیکھیے تو زیرہ بختر اور 4 آئینے لگائے ہوئے اس طور پر مصروف کار تھے جیسے بعض نالائق اور بددماغ امتحان کے ہال میں امیدواروں کی نگرانی کرتے ہیں۔ اب وہاں جو بہرے تھے، بہرا یعنی بہرا نہیں بلکہ وہ لوگ جو ویٹر کہلاتے ہیں، یہ یہاں دیکھیے بہروں یعنی جو ویٹرز تھے، تو ایک دم بالکل کھڑے ہوئے تھے، زیرہ بختر ہے نا، کہ وہ لوگ ان کا مخصوص لباس پہنے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی ملک کے فوجی ہوں اور انہوں نے فوجیوں کے لباس پہنے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنے اوپر حملہ کیا جائے تو اس لباس کو پہن کے اپنا دفاع کر سکیں، ایسے لگ رہے تھے بہرحال۔ اور بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نگرانی کے لیے کھڑے ہیں کہ جو شخص امتحان، جو ایگزام ہال ہوتا ہے اس کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شرارت کرتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، تو ان کے اوپر کیا ہوتا ہے، ٹیچر وہیں کھڑا رہتا ہے اور ان کو بالکل ہلنے جلنے نہیں دیتا، تو بالکل اس طرح سے ہی وہ بہرے بھی کھڑے ہوئے تھے آگے۔ اس قسم کے بہروں کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو کچھ وہم سا ہونے لگتا ہے۔
वहम से यानी इनको अगर गौर से देखें तो ऐसा लगता है कि वहम हो गया. क्या वहम है? देखो कि ये कहीं ना कहीं अपने यूनिफॉर्म या पेटी ठप्पों में कोई पेश कब्ज भी छुपाए हुए है ना. आगे खाना था कि चला ही आ रहा था. हमने भी छुरी इस तौर पर पकड़ रखी थी जैसे किसी कलम तराश चाकू से गेंडे की कुर्बानी करने वाले हों. अब खाना आ रहा था और सब लोग एकदम बिल्कुल ऐसे हाथ में चम्मच कांटे वगैरह लेकर बैठे हुए थे कि बस जैसे ही इजाज़त मिलेगी और हम लोग टूट पड़ेंगे. कांटा हमारे हाथ में ऐसा मालूम होता था जैसे प्लेट पर कोई केकड़ा मुसल्लत है. यानी इतना बड़ा कांटा था जो किसी चीज़ों को खोस के उठाने के लिए काम आता है. कांटा ऐसा महसूस होता है जैसे केकड़ा. खुदा खुदा करके खाना ख़त्म हुआ. कॉफ़ी आई बग़ैर दूध या शक्कर के. ऐसा मालूम होता था जैसे तंबाकू का गुल पीस कर गर्म पानी मिला दिया गया है. अब बताइए, कॉफ़ी ऐसी ना उसमें दूध है और ना शक्कर है ना. तो पीने से ऐसे महसूस हो रही थी जो तंबाकू को पीस के क्या किया गया है, चाय बना दी गई है. ये बिल्कुल ऐसी महसूस हो रही थी. नादिर शाह के इस्लाह मैदा के लिए इमिलतास का मुस्हिल जाम बल्लूरी में पेश किया गया है. ऐसा लगता था इमिलतास है ना. इमिलतास एक जड़ी बूटी है जो किसके लिए? इस्लाह मैदा. किसी का मैदा पेट ख़राब है, अगर पेट ख़राब हो तो वो जो इमिलतास होती है, जो जड़ी बूटी है, वो उसको पीस के उसको अच्छी से घोल कर उसको गरमा के दिया जाता है जिससे मैदे में जो आपकी तकलीफ़ है, पेट में तकलीफ़ है, वो क्या हो जाती है? दूर हो जाती है ना. जाम बल्लूरी यानी इतना साफ़ और शफ़ाफ बर्तन कि जिसमें इमिलतास का जूस आदमी को दिखाई दे. और इमिलतास के अंदर का जो खौल होता है वो बिल्कुल कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है. तो ऐसा लगता है कि जैसे क्या है कि उसके अंदर कॉफ़ी नुमा दिख रहा है, वो ऐसा महसूस होता था. मुश्किल ये है, हाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ नादिर शाह एक बादशाह का नाम है ना. मुश्किल ये है कि कॉफ़ी से इनकार कीजिए तो बाज़ मेज़बान खफा होते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोले कि नहीं नहीं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, या आपको मालूम पड़ गया कि कॉफ़ी में दूध नहीं है या शक्कर नहीं है, तो आप बोलेंगे नहीं भाई नहीं पीऊँगा. लेकिन अब आपको मेज़बान ने इतने प्यार मोहब्बत से बुलाया है तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, है कि नहीं. लेकिन आप इनकार करना अच्छा नहीं लगता. अगर आपने इनकार कर दिया तो मेज़बान मिलने की यार सर हम आपको बुला रहे आप खा नहीं रहे. खैर कोई बात नहीं. नेक्स्ट पैराग्राफ. फ़र्ज़ कीजिए किसी रईस के यहाँ दावत हुई. वो खाना इस तौर पे खिलाएगा गोया मेहमान की 7 पुश्तों तक को नवाज डाला. यानी कुछ लोग ऐसे हैं कि खाए जाओ उसको, अरे और खाओ, अरे और खाओ, अरे और खाओ. यानी ऐसा लगता है कि बस 7 पुश्तों का खाना एक वक्त में मेहमान को खिला देंगे. कुछ लोग इस तरह से रईस होते हैं, मेज़बानी का ऐसा हक अदा करते हैं. बहरहाल कौरमा हर दावत में मिलता है. मामूली से मामूली लोग भी अपने घरों में खाते हैं, लेकिन रईस की यहाँ का कौरमा कुछ और होता है. अदाए ख़ास से फरमाएंगे. मौलाना कहिए, कौरमे से भी शौक़ फरमाया? जी हाँ शुक्रिया माशाअल्लाह. फरमाएंगे साहब, ऐसा हलवान दिल्ली भर में ना मिलेगा. बादाम पर पला था, ज़रा बोटी की खस्तगी पर नज़र रखिए. सुबहान अल्लाह, क्यों नहीं. इरशाद होता हाँ 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 खूब खाइए, बहुत है जी, है ना. देखिए इस तरह से इस अंदाज़ में है ना मीठी मीठी बातों से बातें की जाती हैं रईसों की शादियों में, वही बताया जा रहा है. आगे, हाँ खूब सैर होकर खाया. नहीं नहीं आप तकल्लुफ़ करते हैं. फ़लाने चलो मौलाना को कौरमा और दो, लेकिन फ़लाने को पुकारेंगे और कौरमे का ऑर्डर इसी तौर पर देंगे गोया मौलाना को पिटवा देने का इरादा है ना. अरे मौलाना खाइए, अरे कौरमा लिया क्या है ना, कुछ है ना. हम लोग भी करते हैं, अरे भाई यार खाओ यार. हाँ अरे अभी तो ख़त्म ही नहीं हुआ, सामने वाला पेट भर जाएगा, लेकिन आपने जिसको आपने दावत दी है आप उसके साथ क्या मामला करोगे. हाँ चलो ठीक है, ये तो नहीं बोलोगे चलो ठीक है हाथ उठो हाथ दो चलो घर निकलो, ऐसा बोलेंगे क्या. अरे लो और लो, चलो वो और लो, अरे और लाओ इनको. तो ये सारी बातें वहाँ पे हो रही हैं. कौरमा प्लेट में डाल दिया गया और मौलाना से इरशाद हुआ, मौलाना ये बावर्ची अब दिल्ली में अकेला रह गया है. इसका दादा मामूली हजाम था, वालिद ने इसको खाना पकाना सिखाया. वो खुद खाने के बड़े शाइक थे.
اب اس کا ثانی دور دور نہ ملے گا۔ بس مولانا قورمہ کھا لیجیے، یہ چیز اب محدود ہوتی جا رہی ہے۔ غرض مولانا کو شفقت اور تپاک سے کھلائیں گے گویا کسی نابینا حافظ کو کھلا رہے ہیں، ہے نا۔ اب مولانا کی جس طرح سے اب رئیس کے ساتھ دیا، ارے لیجیے دیکھو یہی آدمی اکیلا یہ ایسا کھانا بناتا ہے، اب پوری دلی میں کوئی نہیں ملے گا، اس طرح سے بات کر کے، ہے نا، ڈائلاگ بازی جسے ہم کہتے ہیں، اس انداز میں بولا جا رہا ہے۔ بہرحال دوسری آفت ملاحظہ ہو، بعض میزبان حماقت اور محبت کے سلسلے میں اصرار کرتے کرتے کھانا آپ کی پلیٹ میں ڈال دیں گے اور فرمائش کریں گے کھائیے، میرے سر کی قسم کھائیے، حالانکہ اس وقت جی یہی چاہتا ہے کہ پلیٹ سر پر مار لیجئے اور گریبان پھاڑ کر کہیں بھاگ جائیے۔ گریبان کہتے ہیں ہماری جو شرٹ ہوتی ہے، ہمارے کرتے ہیں، اس کا جو حصہ نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں گریبان، ہے نا۔ گریبان پھاڑ کر کہیں بھاگ جائیے، ایسی دعوت سے مجھ کو قلبی نفرت ہے جہاں میزبان بار بار کھانے کے لیے اصرار کرے، ہے نا۔ اب یہاں پہ دیکھو، یہاں پہ حماقت ہے نا، بیوقوفی۔ اب اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ جگہ ایسے ہیں میزبان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی مہمان کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے، کہ بھائی نہیں بس چلو ہو گیا، ارے اور لو ارے اور لو، تو اس طرح سے آدمی غصے میں آ جاتا ہے نا۔ لیکن بہرحال جہاں میزبان بار بار کھانے کے لیے اصرار کرے اور اپنے ہاتھ سے میرے پلیٹ میں کھانا رکھ دے اور کہتا یہ رہے کہ آپ کو کھانا پسند نہیں آیا، آپ کے لیے کچھ انتظام نہ ہو سکا، بھائی جلدی میں یہی دال دلیا ہو سکا، آپ نے کچھ بھی تو نہیں کھایا، حالانکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں کہوں کہ ایسا کھانا مجھے تو کیا، میری 7 پشت کو نصیب ہوا اور نہ ہوگا۔ آپ نے جس مروت اور اصرار کا ثبوت دیا ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی، ہے نا۔ کچھ لوگ دیکھو، ہے نا، اس طرح سے اوور ایکٹنگ وغیرہ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی دال کہاں کھاؤ گے، دال چاول غریب کے یہاں کیسے کھاؤ گے، ہے نا۔ کہ سامنے والا چاہے جیسا بھی بنا رہے وہ بولے گا نہیں بھائی ارے بہت زبردست بنائی ہے، وہ جھوٹی باتیں کرے گا۔ بہرحال آخری پیراگراف دیکھتے ہیں۔ بعض دعوتوں میں عجیب قسم کے بدتمیزوں سے سابقہ پڑتا ہے، بعض کھانا نہیں کھاتے، منہ میں جوتیاں چٹ کھاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ساری انگلیاں سالن میں ڈبو دیں گے لیکن لقمے کی پذیرائی اس طور پر کریں گے جیسے سرکس کے گھوڑے کو چابک لگاتے، ہے نا۔ یعنی کوئی لوگ اس طرح سے کھانا کھاتے ہیں ان کے منہ سے چٹ 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 کی آواز آتی ہے، یا جوتیاں چلنے کی آواز آتی ہے، ہاں۔ یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سالن کھائیں گے، سالن روٹی کھائیں گے، اس میں پوری انگلی ڈبو دیں گے نا، اس طرح سے تھوڑا سا کراہیت محسوس ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بدحواس ہو کر بہت زیادہ حصہ پلیٹ میں لے لیں گے، تھوڑا کھائیں گے اور بقیہ کو گھنگول کر چھوڑ دیں گے، ہے نا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں کم لیکن خوب ڈھیر نکال کے، یعنی پورے اس بچے ہوئے کھانے کو اس طرح سے ایسے مکس کر گھنگول کر کے، ہے نا، گھنگول کر کے، یعنی پوری انگلیوں سے پورا اس طرح سے سب طرف پھیلا دیں گے اور اٹھ جائیں گے۔ ڈونگے میں سے بوٹیاں چمچے سے نکالنے کے بجائے ٹٹول کر انگلیوں سے نکالیں گے، کبھی پلیٹ میں نکالی ہوئی بوٹیوں کو پھر ڈونگے میں ڈال دیں گے۔ پانی پئیں گے تو معلوم ہوگا گویا بھری بوتل حلق میں انڈیلی جا رہی ہے اور گلے سے قلقل مینا کا کام لے رہے ہیں، ہے نا۔ اب لیکن یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ہے نا، کھانے کے لیے مل رہا ہے، ان کے سامنے سب رکھا ہوا ہے، اپنے ہاتھ سے ہی وہ جو بھی برتن ہوگا برتن میں ہاتھ ڈال کے گوشت کی بوٹی نکال لیں گے، ڈال دیں گے، ہاں، اس طرح سے پورا یعنی خراب کرتے رہیں گے تاکہ سامنے والے کو زیادہ سے زیادہ گوشت تو مل جائے، ہے نا۔ لیکن یہاں پہ اب کیا ہے دیکھتے ہیں ہم لوگ، ہاں آگے کا تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ کبھی پلیٹ میں نکالی ہوئی بوٹیوں کو پھر ڈونگے میں ڈال دیں گے، پانی پئیں گے تو معلوم ہوگا گویا بھری ہوئی بوتل حلق میں انڈیلی جا رہی ہے اور گلے سے قلقل مینا کا کام لے رہے ہیں۔ قلقل مینا اس برتن کو کہتے ہیں کہ اوپر سے اس طرح سے جس کا ہلکا سا ایک باریک سا سوراخ باہر نکلا ہوتا ہے، سونڈ کے جیسا، ہاتھی کے سونڈ کے جیسا، تو اسے قلقل مینا کہتے ہیں کہ اوپر سے جب ڈالتے ہیں تو آواز آتی ہے نا۔ کچھ لوگ چپاتی کے حاشیے توڑ کر دسترخوان پر انبار لگا دیں گے، ہے نا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو روٹی ہے، روٹی کے کنارے کا حصہ ہے وہ توڑ کے سائڈ میں رکھ دیں گے اور اوپر کا بیچ کا حصہ کھا لیں گے، ہاں۔
کچھ لوگ چپاتی کی حیثیت توڑ توڑ کر دسترخوان پر انبار لگا دیں گے. انبار یعنی ڈھیر، انبار یعنی کیا؟ ڈھیر لگا دیں گے. سنی ہوئی انگلیاں روٹی سے پوچھیں گے اور ڈکار اس طور پر لیں گے جیسے دوسرے کے دسترخوان پہ نہیں، اپنی چارپائی پر ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا من بنائیں گے اور ایسی آواز نکالیں گے جیسے جب کھانے نہیں بیٹھے بلکہ کہیں چارپائی پہ بیٹھ کے پورا ہے نا، اس طرح سے ڈکار لیں گے. بہرحال ہم لوگ معنی و اشارات دیکھ لیتے ہیں، الفاظ اور اس کے معنی. مثل یعنی کہاوت. کلبہ افلاس، غریب کا ٹوٹا پھوٹا گھر. یہاں پہ مراد ہے بہت زیادہ غریبی. قلزم، سمندر. ما حضر، جو حاضر ہے. شراب یعنی بد دعا، یہ ہندی کا لفظ ہے شراب. شراب یعنی بد دعا دینا. مبہوت ہو جانا یعنی ڈر جانا. بہشتی، سقا یا پانی پلانے والا بہشتی کہلاتا ہے. مشق، پانی بھرنے کا چمڑے کا تھیلا. ہنسا، تشدد، یہ ہندی لفظ ہے، پہلا شراب دوسرا ہنسا. تیسرا مصروف غزل خوانی، غزل پڑھنے میں مصروف یعنی مراد مکھیوں کا بھنبھنانا. خلال، دانت میں پھنسی ہوئی چیز نکالنے کی تیلی. آگے جست یعنی چھلانگ لگانا. خلال کر رہے ہیں نہیں، کسی جو دانت میں کوئی چیزیں پھنسی ہوئی ہیں اس کو تیلی سے نکالنا خلال کہلاتا ہے. ایام جاہلیت، جہالت کا زمانہ. ڈیپوٹیشن کا مطلب ہوتا ہے عارضی متعین، ہے نا. کہیں بھی کسی جگہ پہ تھوڑے وقت کے لیے جانا اور پھر وہاں سے ہے نا آفیسر کی طرف سے بلانا آتا ہے کہ آپ وہاں سے آپ ادھر آ جائیے، اب یہ تھوڑے وقت کے لیے. فرو کرنا، دبانا، مراد نگلنا. سینی میں بریانی کا احرام مصر، یعنی رکابی میں بریانی کے ڈھیر کو احرام مصر کی طرح بتایا گیا ہے. تلش میں ہوش ربا، اردو زبان کی ایک بڑی داستان. لباس فاخرہ، اعلیٰ قسم کا لباس. ملبوسات عروسی، دلہن کا لباس. پیش قبض یعنی کھنجر، ہے نا. وہاں پہ لکھا ہوا تھا نا کہ یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے کہ کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کے بیرے جو ہیں وہ ہاتھ میں کیا لیے ہوتے ہیں، یعنی اپنے یونیفارم یا پیٹی ٹھپوں میں کوئی قبض بھی چھپائے ہوئے ہیں. کھانا تھا کہ چلا ہی آ رہا تھا، ہے نا. یہاں پہ وہی تھا کہ اسے پیش قبض یعنی کھنجر کہا جاتا ہے، قبض ہے نا، پیش قبض کو. آگے ٹھیک. مسحل یعنی جلاب کی دوا. مسحل یعنی کیا؟ جلاب کی دوا. حلوان، بکری کا بچہ. معدوم، غائب ہونا. دال دلیا، معمولی کھانا. جوتیاں چٹ کھانا، آوارہ گھومنا. یا یہاں مراد منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکلنا. قلقلِ مینا، جام یا گلاس میں پانی ڈالے جانے کی آواز. تو ہم یہاں پہ سبق کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ میں اس کا آپ کو کیا کروں گا، آپ کو ہوم ورک دوں گا. ابھی کنٹینیو رہے گی ہمارا سبق، اس کے بعد کا سبق، اس کے بعد ہم لوگ شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.